سر غیب بدایت پہ غیبی درود، سر غیب بدایت پہ غیبی درود، اتنے جیب نہایت پہلا کو سلام مصطفیٰ حضرات گرامی، آج ہم نے امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام محبت کا 16واں شعر پڑھا ہے۔ اس میں امام اہل سنت نے آقا کریم علیہ السلام کے علم کی بات کی ہے۔ آقا علیہ السلام کے علم کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے۔ سر غیب بدایت، سر کا مطلب راز، غیب کا مطلب چھپا ہوا، پوشیدہ، بدایت کا مطلب ابتدا، یعنی ابتدائی طور پر جو سب سے بڑا غیب ہے اس کا راز جاننے والی ہستی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب کائنات نہیں تھی تو سب سے پہلا غیب کیا تھا؟ رب، اللہ، معبود حقیقی، وہ غیب تھا۔ اور اس غیب کو دنیا کے سامنے جس نے ظاہر کیا، جس نے اس کا تعارف کروایا، جس نے اس کی پہچان کروائی، جس نے اس کا عرفان ہمیں عطا کیا، اس ذات کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس پر غیبی درود۔ غیبی درود، اب غیبی درود کون بھیجے گا؟ وہی جو سب سے بڑا غیب ہے، یعنی رب کائنات، خالق کائنات اپنے محبوب پر دمادم درود بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عطر جیب نہایت پہ لاکھوں سلام۔ عطر کہتے ہیں خوشبو کو، جیب کہتے ہیں اس چیز کو جس میں کچھ آپ محفوظ کر سکیں، اور نہایت کا مطلب یہاں ہوگا اختتام، بالکل آخری حد۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام وہ ہیں جن کے سینہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے آخری جو مراحل ہیں ان کا علم بھی اللہ نے رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی خوشبو بھی آپ کو سینہ مصطفیٰ سے نصیب ہوگی۔ تو اسی لیے اس مفہوم کو سامنے رکھ کر آئیے پھر ہم ایک دفعہ محبت سے پڑھتے ہیں۔ سر غیب بدایت پہ غیبی درود، سر غیب بدایت پہ غیبی درود، اتنے جیب نہایت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام۔ ماہ لاہو تے
خلوت پہ لاکھوں درود، ماہ لاہوت خلوت پہ لاکھوں درود، شاہ ناسوت جلوت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم نے امام علیہ سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے سلام محبت کا 17واں شعر پڑھا ہے۔ اس میں امام علیہ سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی خلوت اور جلوت کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ماہ لاہوت خلوت، ماہ کہتے ہیں چاند کو، لاہوت کہتے ہیں غیبی دنیا کو، اور خلوت کہتے ہیں تنہائی کو۔ تو ماہ لاہوت خلوت کا مطلب بنے گا غیبی دنیا کا تنہا چاند۔ سبحان اللہ۔ اب غیبی دنیا کیا ہے؟ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جسے ہم نہیں دیکھ پاتے۔ اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو جب کائنات وجود میں بھی نہیں آئی تھی، ابھی ساری کائنات ایک لحاظ سے غیب تھی، پردہ عدم میں تھی، وجود میں نہیں آئی تھی، اس وقت بھی ہمارے آقا علیہ السلام کی نورانیت کا چاند اپنے جوبن پہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اور تنہا چاند، کیونکہ آسمانی چاند ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، آسمان ہی نہیں بنے تھے، چاند بھی نہیں تھا، سورج نہیں تھا، زمینیں نہیں تھی، ستارے نہیں تھے، فقط ایک چاند تھا، اور وہ نور مصطفیٰ کا چاند تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس غیبی دنیا کے اس اکلوتے چاند پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں درود۔ اور پھر فرماتے ہیں شاہ ناسوت جلوت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ کا مطلب ہوتا ہے سردار، ناسوت کہتے ہیں موجودہ دنیا، ہر چیز جہاں پہ موجود ہے، آسمان ہے، زمینیں ہیں، پہاڑ ہیں، چرند پرند ہے، شجر و حجر ہیں، اور جتنی بھی کائنات موجود ہے، اس ساری کائنات کو ناسوت کہتے ہیں۔ تو اس پوری کائنات کا سردار، جلوت کہتے ہیں رونق کو، جہاں ہر طرف رونق ہے، کوئی کیا معاملہ ہو رہا ہے، کدھر کیا معاملہ ہو رہا ہے، کبھی سورج طلوع ہو رہا ہے، کبھی چاند طلوع ہو رہا ہے، کبھی ستارے جگمگا رہے ہیں۔ تو اس ساری موجودہ کائنات جو موجود ہے، اس کا سردار اور آقا جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ اب آئیے اس مفہوم کو جان کر اب جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔ ماہ لاہوت خلوت پہ لاکھوں درود، ماہ لاہوت خلوت پہ لاکھوں درود، شاہ ناسوت جلوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز
امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام محبت کا 18واں شعر پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مشکل کشائی، حاجت روائی اور دستگیری بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کنز ہر بے کس و بے نوا، کنز کہتے ہیں خزانے کو، بے کس کہتے ہیں بے سہارا کو، بے نوا کہتے ہیں جس کی آواز کوئی نہ سنے، کوئی دھیان نہ دے، کوئی اس کی بات پہ توجہ نہ دے، اسے بے نوا کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہر بے کس اور بے نوا کا خزانہ ہے، سبحان اللہ، بے شک، ماشاء اور کوئی سنے یا نہ سنے آقا سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جہاں سے کوئی پکارے وہ سنتے ہیں، جس زمانے میں کوئی پکارے وہ سنتے ہیں، جس جہان سے کوئی پکارے وہ سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کنز ہیں، کنز بے کس و بے نوا ہیں، تو کہتے ہیں آپ پر درود، سبحان اللہ۔ آپ پر درود۔ پھر فرماتے ہیں حرز ہر رفتہ طاقت کے لاکھوں سلام۔ حرز کہتے ہیں پناہ گاہ کو، جہاں بندے کو پناہ ملے۔ رفتہ طاقت کہتے ہیں جس کی طاقت ختم ہو گئی، ظاہری اسباب ختم ہو گئے، کوئی اپروچ نہیں، کوئی رسائی نہیں، کسی کے ساتھ آشنائی نہیں، کسی کے ساتھ سلام دعا نہیں، بالکل بندہ بے بس مجبور جب ہو جائے اسے کہتے ہیں حرز ہر طاقت، اس کی ہر طاقت ختم ہو گئی۔ لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہر رفتہ طاقت کے حرز ہیں، یعنی اس کی پناہ گاہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی اس کے پاس طاقت ہے یا نہیں، لیکن آقا علیہ السلام اس کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس کے ساتھ آقا ہوا پھر اسے کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ تو فرماتے ہیں حفظ ہر طاقت پہ لاکھوں سلام، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سلام ہو۔ آپ ہی آئیے اب اس کو سمجھ کے پھر پڑھتے ہیں۔ کنزے ہر بے کسو بے نوا پر درود، حرز ہر رفتہ طاقت پہ لاکھوں سلام جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پرتوے اس میں ذات احد پر درود، پرتوے اس میں ذات احد پر درود، نسخۂ جامعیت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم نے امام اہل سنت
مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام محبت کا 19واں شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی جن عظمتوں کا اظہار فرمایا ہے، اس میں آپ کی ایک عظمت پہلے مصرع میں یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے جلووں کا اظہار جس ہستی سے ہوتا ہے وہ آپ ہیں، اور دوسرے مصرع میں فرمایا کہ ہر قسم کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، عظمتیں، فضیلتیں رب نے ہمارے آقا کو عطا فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں پرتوے اسم ذات احد، پرتو کہتے ہیں عکس کو، جھلک کو، اسم کہتے ہیں نام کو، ذات احد سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس کا جو نام ہے، اس کی جو عظمتوں کا اظہار ہے نا، جو عکس ملتا ہے ان برکتوں کا، وہ ہمارے آقا علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اس لیے کہ جب کائنات کا وجود ہی نہیں تھا تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اور محبوب کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نام کے جلووں میں موجود رہے اور ان کو ملاحظہ فرماتے رہے۔ اللہ نے جتنا اپنا عرفان آپ کو عطا فرمایا، پھر وہی آگے کائنات میں تقسیم ہوا۔ تو اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ پر درود ہو، بے شمار درود ہو۔ اور نسخہ جامعیت پہ لاکھوں سلام۔ نسخہ کا مطلب کتاب بھی ہوتا ہے، نسخہ کا مطلب مجموعہ بھی ہوتا ہے، جامعیت کا مطلب ہوتا ہے جہاں سب چیزیں جمع ہو جائیں۔ اب جتنی عظمتیں اور شانیں اللہ نے باقی سارے انبیاء کو دی ہیں، وہ ساری کی ساری جمع کر کے محبوب کو عطا فرما دی، اور پھر اضافی جو نہیں ہے ان کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ تو ہر قسم کی عظمتیں، شانیں، رحمتیں جس ہستی کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے اس شعر کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ پرتوے اسم ذات احد پر درود، پرتوے اسم ذات احد پر درود، نسخہ جامعیت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں مطلع ہر سعادت پہ اسعد درود، مطلع ہر سعادت پہ اسعد درود، مقطع ہر سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
غلام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے سلام محبت کا 20واں شعر پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں امام علیہ سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی 2 شانیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلا مصرع مطلع ہر سعادت پہ اسعد درود۔ مطلع کا مطلب ہوتا ہے جائے ابتدا، مرکز آغاز، جہاں سے کوئی چیز جنم لیتی ہے، شروع ہوتی ہے۔ سعادت کا مطلب ہوتا ہے خوشبختی۔ مطلع ہر سعادت کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں سے ہر خوشبختی شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے آقا علیہ السلام کے لیے یہ مرکب استعمال کیا، یہ کلمات استعمال کیے کہ آپ مطلع ہر سعادت ہیں، یعنی کائنات کے وجود میں آنے سے لے کر اس کے اختتام تک جب جس کو جہاں جو خوشبختی ملی ہے، مل رہی ہے یا ملے گی، وہ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے مل رہی ہے۔ مطلع ہر سعادت پہ اسعد درود۔ اسعد کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ ترین۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی ذات جس سے ہر کسی کو ہر خوشی، ہر سعادت مل رہی ہے، ان پر درود بھی بہت اعلیٰ ہو، اعلیٰ ترین ہو۔ پھر فرماتے ہیں مقطع ہر سعادت، مقطع کہتے ہیں جائے اختتام، مرکز اختتام، جہاں پر کوئی چیز جا کے رک جاتی ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ سعادت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی۔ تو مطلب یہ بنا، مقطع ہر سعادت کا مطلب یہ بنا کہ ہر رہنما کی رہنمائی جہاں پہ رک جاتی ہے، یا یوں سمجھ لیں ہر رہنما کی آنکھیں جہاں جا کے رک جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ جس ہستی پہ جا کے رک جاتی ہیں کہ مجھے رہنمائی ملے گی تو یہیں سے ملے گی، سبحان اللہ۔ وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ کائنات میں انبیاء بھی راہ پر ہیں، صلحاء بھی راہ پر ہیں، صحابہ بھی راہ پر ہیں، اہل بیت بھی راہ پر ہیں، اولیاء بھی راہ پر ہیں، اور ہر مومن مسلم بھی اپنے زیر نگی لوگوں کا راہ پر ہے، لیکن ہر ایک رہنما کو خود جہاں سے رہنمائی ملتی ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہر ایک کی نظر وہاں جا کے رکتی ہے۔ مقطع ہر سعادت پہ لاکھوں سلام، ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سلام ہو اس ہستی پر۔ آئیے کہ وہ پھر اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ مطلع ہر سعادت پہ اسعد درود، مقطع ہر سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اے سبز گنبد کے مکین، اور السلام اے رحمت للعالمین۔ یا الہی صدقہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلينا معهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وإني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوتم رکنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول. بندہ تو گناہگار ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.